السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ درسقرآن.com میں میں آپ کو السلام علیکم عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، کہ کچھ باتیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور آپ کے کمنٹس سے اور آپ کے لائک کرنے سے اور آپ کے شیئر کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج ٹاپک تو یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو اگر کچھ بننا ہے اور آپ نے ترقی کرنی ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آپ کے نزدیک سب سے قریب جو رشتہ ہوتا ہے وہ آپ کے ماں باپ کا ہوتا ہے، اور ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار کیسے بنیں۔ جی ہاں، تو یہ ٹاپک ہے، اور اسی کو اگر ہم کوشچن بھی کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ جی کیا ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں؟ اب آ جائیں پچھلے دور میں اور آج کے دور میں، ایک دنیا کا فرق ہے۔ پہلے کا دور ایسا گزرا، ایسا لمحات ہوتے تھے کہ اگر بچوں کو ماں باپ نے کہا ادھر بیٹھے رہو تو وہ وہیں بیٹھے رہتے تھے، وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے۔ بیٹے اتنے بجے واپس آ جانا ہے گھر، اتنے بجے آ جانے۔ کمیونیکیشن سسٹم، یہ موبائل شوبائل، یہ ساری کہانیاں جو تھیں، جو اب فیسلٹیز ہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں تھی، لیکن ہم اس بات کو پتھر کی لکیر سمجھتے تھے کہ جی ایسا کہہ دیا گیا ہے تو آج ایسا کرنا ہی ہے۔ ابا نے اگر کہا ہے اتنے بجے آنا ہے تو اتنے بجے آنا، 1 گھنٹے کے لیے کھیلنے جانا ہے تو کھیل کے آ جانا۔ تو کیا اس دور میں اور آج کے دور میں جو فرق ہے، اس فرق کے فائدے ہیں یا نقصان ہیں؟ کیا آج ہم نے ان تمام تر فیسلٹیز کو، جس کو ہم کہیں گے کہ ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے، یعنی ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے بھی جن چیزوں کو آپ کو مہیا کیا ہے، کیا اس بات کے لیے آپ کے بچے آپ کے احسان مند ہیں؟ کیا وہ ریئلائز کرتے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں، آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اور بچے سوچیں کہ ان کے ماں باپ جو ہیں ان کے ساتھ ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کا کہنا سنتے ہیں؟ کیا ہم ان کی بات مانتے ہیں؟ کیا ان کے کہنے پہ ہم سو جاتے ہیں؟ کیا ان کے کہنے پہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کیا ان کے کہنے کے حساب سے ہم اپنے دوستوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دوست اچھا ہے یا نہیں؟ کیا اس صحبت سے کچھ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ اور ہم اسی میں دیکھیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی خود تو کرتے ہیں، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو دوست ہیں وہ بھی ماں باپ کے ساتھ وہی رویہ رکھے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، پھر بچے جب ماں باپ کچھ کہتے ہیں یا ماں کچھ کہتی ہے تو بچے، امی اس فلاں کا وہ جو ان کا بیٹا ہے وہ تو دیکھیں کچھ نہیں کرتا، اس کو تو یہ دلا دیا، اس کو تو یہ کر دیا، اس کو تو یہ ہے۔ اب ماں سوچتی ہے کہ بھائی اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، اس کے ماں باپ کے پاس، میں کہاں سے لاؤں؟ خواہشوں کا ایک بہت بڑا انبار ہے جو آج کے دور میں چل رہا ہے۔ کسی کو آپ نے عمر سے پہلے، جو عمر اس کی ہونی چاہیے اس سے پہلے آپ فیسلٹیشن اگر آپ بہت زیادہ دیتے ہیں، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ بچوں کو کپڑے دے دیے تو یہ تو وہ ہے فلاں ہے، یہ نیا فیشن، ارے ابا میں یہ نہیں پہن رہا۔ اچھے صاف ستھرے کپڑے جن کو اس نے زیادہ نہیں پہنا ہوتا ہے، ایک 2 روپے کے فیشن کے چکر میں 2 روپے کے ایک اشتہار آتا ہے، اور وہ بچے کو وہی چیز بری لگ رہی ہوتی ہے۔ ایک بیانہ روی ایک بچوں کو سکھانا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اگر آپ ایک بچے نے جیسی دیکھیں، اگر آپ مجھ سے کہیں نا کہ ایاز بھائی یہ آپ مجھے پہن جائیے، اگر میں نے یہ کہا یہ لیجیے پہن لیجیے، تو آپ کہیں گے یار جس کو آپ دے رہے ہوں گے، یار یہ تو اس کا مطلب اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کو کبھی یاد نہیں ہوگا کہ پہن لیا۔ یہی آپ کہیں یار یہ پین مجھے چاہیے، اور آپ کہیں یار میں اپنے بھائی سے پوچھ لوں کیونکہ یہ بھائی کا پین ہے، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اگلے دن ہوا یار وہ پین کا کیا ہوا، یار سوری میں تو بھائی کو پوچھنا بھول گیا۔ تیسرے دن اس سے بھائی سے پوچھا، اس کے بعد کہاں جی یہ لے لو یہ لو۔ اب اس کو یاد رہے گا کہ آپ نے اس کو کوئی چیز دی تھی تو اس نے مجھے 2-3 دن پوچھ پاچھ کے پھر اس کے حوالے کی۔ آج ہماری یہ فیسلٹیز اور ہماری چیزیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے بولنے سے، ابھی ان کے منہ سے بات نہیں نکلی ہوتی ہے، ہم ان کو فیسلٹیشن دیتے ہیں، ہم ان کو ہر وہ چیز دینے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کی جیب کے لیے مشکل بھی ہوتی ہے، لیکن آپ ادھر ادھر سے کر کے بچوں کی وہ خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ بچوں کی جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس معاشرے میں ایک کمپٹیشن کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہم اپنے بچوں کو کمپلیکس سے بچانے کے لیے بھی وہ چیزیں کر جاتے ہیں جو ہم پھر بعد میں پوری نہیں کر پاتے۔ بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو ہوتا ہے جی تم اس اسکول میں، ارے جو ان کا تو اس اسکول میں، اس کا تو انگلش میں، ارے اس کا تو او لیول۔ خدارا مقابلے کرنے میں اگر ہم رہے
اور اس طرح کی چیزیں کریں گے تو ہم اپنے بچوں کی ساری خواہشیں کبھی زندگی بھر پوری نہیں کر سکتے. ہمیں لے کے چلنا ہے. ہم ان کو مثالیں اپنے بزرگوں کی دیں, ہم اپنے بڑوں کی مثالیں دیں. مائیں جب پرورش دیں بچوں کو, سمجھائیں بجھائیں کچھ کہیں تو ان کو یہ ساری چیزیں دکھائیں. انہوں نے یہ کیا تو یہ ہے بیٹا, ان کے دیکھو بیٹے تمہارے ابو تمہارے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. اچھا, بچوں کو جب آپ شروع سے ان کے مائنڈ دیکھیں نا, مائنڈ سیٹ آپ کیسا کرنا چاہ رہے ہیں شروع سے لائیں گے. کمپرومائزنگ آپ دیکھیں بچیاں زیادہ ہوتی ہیں, لڑکے اپنے آپ سے پوچھ لیں, چھوٹے لڑکے بچوں کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی پروگرام دے رہے ہیں. کیا آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ ابو کو ہم یہ کیسے کر لیں, یہ ہم ابو پتہ نہیں کہاں سے لائیں گے, کیسے کریں گے, کہ ابا کے پاس موٹر سائیکل ہے, اس نے بچوں کو گاڑی دلائی ہوئی ہے, خود موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں بچوں کو گاڑی. تو یہ جو ساری چیزیں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, اس دور میں کچھ نہیں پتا کہ اگلا دور کیسا آئے گا, کس طرح کا آئے گا, کیا مشکلات ہوں گی, کیا مہنگائی ہوگی, کیا ہم کسی کے آگے ہاتھ دیکھیں. ماں باپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی اولاد کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے, اور خاص طور پہ رشتہ داروں کے, کیونکہ وہاں پر ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کا اور اپنا بھرم رکھتے ہیں. کوشش کریں گے اگر کسی اچھے جس بھائی یا جس بہن کے گھر میں پیسہ ہے تو اپنے بچوں کو اس دن کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھا پہنا کے جائیں, اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلائیں. تو اس کے بعد یہ جو مختلف جو کھانے پینے کی چیزوں پر بھی اگر ہم آئیں اور آن لائن کھانے, تو وہاں ان کے ہاں تو یہ ہے, ان کے ہاں کال کریں تو فوراً یہ والی چیز آ جاتی ہے, تو یہ آتی ہے تو پپا آپ یہ منگا دیں. تو یہ وہ اور چیزیں ہیں کہ پھر گھر کا کچن جو ہے نا اس میں سناٹا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, گھر کی پکی ہوئی چیز, گھر کی میں جو خلوص اور محبت اور پیار اور سچائی اور جو ایک چیز کہتے ہیں نا کہ ملاوٹ نہیں ہوتی. کوئی چیز پک کے آپ کے یہاں سے آ رہی ہے, آپ کے آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیزوں میں اور ویسے بڑا فرق ہے. بڑا لفظ آپ یوز کریں ہائیجینکل اور یوں اور صفائی, اور یہ کیا پتا آپ کو, جو چیز جس گلاس میں پانی آپ بھر کے لیتے ہیں کولر سے, اس وہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ کون سا پانی ہے, یہ آپ نے خریدا ہے, آپ جس میں کیا ہے. جس چائے کو پانی پتہ نہیں کون سا پانی, کون سی پتی, کون سی وہ آپ کے باہر سے آتی ہے, آپ اس کو پیتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو اس کے ذائقے سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑا عجیب سا ٹیسٹ ہے, میرا خیال ہے اس کی کیٹل جو ہے وہ کبھی دھلی نہیں ہے. تو ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو تربیت دینے کے لیے یہ بڑا دو طرفہ ہے معاملہ. ماؤں کو بھی لاڈ اور پیار میں وہ سب کچھ بچوں کو فراہم نہیں کرنا چاہیے جس کو کہنے کے بعد آپ اس سے بڑی فرمائش کی پھر وہ آپ توقع رکھیں. بچے رکھیں گے توقع آپ سے, پھر آپ کہاں سے پورا کریں گے. تو کہیں ہم اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں, وہاں کے الگ رسم و رواج ہوتے ہیں, ان کو دیکھنے کے لیے بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں. کبھی کوئی, اب یہ تو خیر یہ کووڈ والا جو چکر ہے یہ خود اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ ساری چیزیں آن لائن ہو رہی ہے, لیکن آن لائن کا تعلق تعلیم تک تو بہت اچھا ہے. آن لائن کا چلیں, ابھی حالات ایسے ہیں کہ چلیں, صحت کا معاملہ ہے, زندگی کے معاملات ہیں, یہ آن لائن تک تو ٹھیک ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس آن لائن کے بعد جتنی آن لائن چیزیں ہیں اس کی فرمائشوں کی تعداد کتنی بڑھتی جا رہی ہے. ہم نیٹ پہ یا کہیں بھی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, فوراً ہمیں اس کی ایک کریونگ ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بس یہ چیز یہ منگوا لیں, ممی میرے لیے یہ منگوا لیں, یہ اچھا ہے, یہ والا ہے, یہ ان کے یہاں بھی دیکھا, میں نے ان کے یہاں دیکھا. اور کوالٹی کے بھی جو معیار کا معاملہ ہے وہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ چیزوں کو جب ہم منگوا کے دیکھتے ہیں تو وہ اس کو کھولنے نہیں دیتے. جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں پھر ایک لمبا پروسیجر ہے, اگر وہ چیز ویسی نہیں ہے جیسی دکھائی جاتی ہے جو ایڈورٹیزمنٹ میں ہوتی ہے, تو کیوں ہم ایسی وہ چیز کریں جس کو ہم بغیر دیکھے لیں اور لانے کے بعد جب وہ واپس بھی نہ ہو اور ایک بڑے لمبے پروسیجر میں آپ جائیں, تو ہم کیوں ایسی چیزوں کی عادتیں اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو, اپنے فیملی کے اور دوسرے ممبرز کو پرووائڈ کریں. کوشش کریں کہ ہم اپنی باؤنڈری میں رہ کے اپنی خواہشات کو, اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کریں. اور جو بچے ہیں وہ بھی, یعنی بچے کا مطلب میرا بہت چھوٹے بچوں کا نہیں ہے, بچوں کی سمجھ والی ایج تو کچھ اور ہوتی ہے, اس میں جب ڈیولپنگ کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے, ان کے مائنڈ کو کیسے کیا جاتا ہے, ماؤں سے بہتر کوئی بچوں کو وہ تعلیم اور تربیت اور سارا مزاج اور گفتگو اور کیسے بات کرنی ہے, کیا مینرز ہیں, کس طرح بزرگ آتے ہیں, بڑے آتے ہیں, ان سے ادب و آداب, یہ ساری چیزیں جس کی کمی ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں دیکھیں آن لائن یا موبائل کے ذریعے کوئی بھی چیز جو ہے اس میں سینٹیمنٹس نہیں ہوتے, سینٹیمنٹس کے ایموجیز ہوتے ہیں,
لیکن سینٹیمنٹس کے ایموجیز سے وہ یہاں نہیں ٹچ کرتے. یہاں ٹچ وہی کریں گے جب آپ کسی کو مسکرا کے دیکھیں گے. مسکراہٹ کا ایک میسج بھیج لینے سے وہ سینٹیمنٹس نہیں آتے. کوئی بھی ایموجیز آپ کے 100 ایموجیز لگا دیں تو ہمارے اندر ہمارے جو جذبات، ہماری جو سوچ، ہمارا جو فرمائشی پروگرام ہے، ان سب کو ہمیں بڑا محدود کرنا ہوگا. زندگی جس ڈگر پہ اب جا رہی ہے اس میں ایک وارننگ ہے ہم سب کے لیے. ہم اپنے آپ کو بھی کریں، ہم اپنے پیسوں کو بھی بچا کے رکھیں. یہ بھی میں بتاؤں، حالات کب کیسے بگڑ جائیں آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، آپ کسی مشکل میں نہ ہو. یہ بات بچوں کو بھی سوچنی ہے. آج اگر وہ 3 چیزوں کی فرمائش کرتے ہیں تو 2 چیزوں کو وہ ڈیلیٹ کر دیں اور کسی ایک چیز کے لیے کہہ دیں کہ امی فی الحال مجھے یہی دلا دیں، یا ابو مجھے فی الحال اسی چیز کی ضرورت ہے، اس سے میرا کام چل جائے گا. ہم اپنی زندگی میں بچوں کے ساتھ جب کوئی فیملی ایک مکمل ہوتی ہے، جب ہم بچے بھی ساتھ ہوں تو ایک فیملی مکمل ہو کے پھر ایک خاندان بنتا ہے، اور خاندان جو ہے اس سے پھر ایک معاشرہ بنتا ہے. اور معاشرہ اسی وقت پنپ سکتا ہے جب ایک اچھی تربیت کے ساتھ بچے تعلیم کے ساتھ جب آگے بڑھتے ہیں تو انہیں زندگی مل جاتی ہے. آئیے ہم سب آج یہ عہد کریں اور اپنے بچوں کو، اور ہمارے وہ بچے پیارے پیارے اپنے ماں باپ کی ان باتوں کو مانیں گے اور ان بیجا فرمائشوں سے ان کو وہ تکلیف نہیں دیں گے، یا ان کے چہرے پہ اس مسکراہٹ کو جس کے پیچھے کرب ہو وہ محسوس نہیں کرنے دیں گے. انہیں پیار کریں گے، پیار کر کے کہیں گے ممی یا ابا آپ جیسا کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے، اور جو آپ ہمارے دلا رہے ہیں یہی ہمارے لیے بہت ہے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان ساری چیزوں کی توفیق دے، اور ہمارے جو بچے جو کل کے معمار ہیں اور ہمارے پاکستان کو بہت اچھے انداز میں لے کے چلنا ہے، ان کو لے کے ان کے ذہن اور دماغ ایسے پختہ ہو جائیں کہ وہ اپنے مستقبل میں اپنے ملک کے لیے صرف اچھا سوچیں، جس معاشرے سے وہ جنم لے کے آگے بڑھیں گے اور اپنے مستقبل کو سنواریں گے. جزاک اللہ. www.darsequran.com